خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا، عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔
اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سنبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے, لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں, اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا, کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی, نیچے سے کٹوا سکتی ہے. عالیہ حویلیہ سے. دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے, چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹنا. تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے. امہات المومنین نے اپنے بال کچھ چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے. تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا. لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے, تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے, کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے, حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی, وہ اب اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے. ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں, ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو, تو یہ جائز ہے, کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھیں کسی طرح اور لمبے بال ہوں اور لمبے بال ہوں. اب چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا, قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتها, باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے, لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں چھوٹے کریں, تو یہ غلط چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسے. اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے, اس میں جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے, تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں, اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں. ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں, ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے. بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں, تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت, سنبھالنا مشکل ہے, تو پھر گنجائش ہے.